السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہم کینز کا عمومی نظریہ روزگار پڑھتے ہیں۔ کلاسیکل نظریہ روزگار کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد 1936 میں کینز نے جو ہے اپنی تھیری پیش کی، دا جنرل تھیوری آف لمیٹڈ اسٹینڈ بنی، جس کو مختصراً عمومی نظریہ روزگار کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1930 میں جب بحران آیا تب کلاسیکل کی تھیریز جو ناکام ہو گئی، تو اس کے بعد کینز نے جو ہے اپنی ایک نئی تھیری پیش کی، جس نے اکنامکس کا رخ موڑ دیا۔ اس میں بالکل ایک نیا وہ ٹرن لے کے آئے۔ کینز کی تھیری وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے میکرو اکنامکس میں۔ کینز کا جو عمومی نظریہ روزگار ہے وہ ہر طرح کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ کامل روزگار کی سطح ہے یا کامل روزگار سے معیشت اوپر کام کر رہی ہے یا اس سے پست سطح پہ کام کر رہی ہے، اس پر لاگو ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو کلاسیکل نے تھیری پیش کی تھی، اس کا اطلاق صرف ایسی معیشت پر ہوتا ہے جہاں پر مکمل روزگار کی کیفیت وہ موجود ہوتی ہے۔ کینز کی اس تھیری کے بھی کچھ مفروضات ہیں۔ کینز نے تھیری جو پیش کیا وہ شارٹ پیریڈ کے لیے ہے، کیونکہ کینز کا کہنا ہے ان دی لانگ رن وی آر آل ڈیڈ، اور اس کے علاوہ اس تھیری میں زیوم کیا ہوا ہے کہ سرمایہ کی مقدار ہے اور جو میتھڈز آف پروڈکشن ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور کام کرنے کے لیے جتنے بھی مزدور دستیاب ہیں وہ سارے کام کرنے کے لحاظ سے ان کی استعداد کار وہ یکساں نوعیت کی ہے۔ کینز کی جو یہ تھیری ہے، اس میں اس نے روزگار کو قومی آمدنی کا تفعال بتایا ہے۔ اگر قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس طرح قومی آمدنی میں کمی سے روزگار میں کمی واقع ہوگی، اور قومی آمدنی اور جو روزگار کی ایک معیاری سطح ہے اس کا تعین وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مجموعی رصد اور مجموعی طلب دونوں آپس میں برابر ہوں گے۔ تو اس میں ہم پہلے مجموعی رصد کو دیکھتے ہیں۔ کینز وہ قومی آمدنی کو ہی حقیقت میں مجموعی رصد کا نام دیتا ہے، کیونکہ لوگوں کی جتنی بھی آمدنیاں ہوتی ہیں وہ اشیاء اور خدمات کو پیدا کر کے ہی حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 4 عاملین پیدائش ہیں: زمین، محض سرمایہ، تنظیم، اور ان کو جب وہ اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں تو بدلے میں ان کو معاوضے ملتے ہیں، اور جو بھی ان کو معاوضے ملتے ہیں ان کی مالیت وہ اشیاء اور خدمات کی جو پیداوار ہے ان کی بازاری مالیت کے برابر ہوتی ہے۔ اٹ مینز کہ جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا ہوتی ہیں ان کی جو بازاری مالیت ہے در حقیقت وہی مجموعی رصد ہے، اور وہی قومی آمدنی بھی کہلاتی ہے۔ یہاں پہ رصد کا کنسیپٹ وہ تقریباً عام رصد سے ملتا جلتا ہی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رصد عام، اگر ہم رصد کی بات کرتے ہیں، خط رصد کی، تو وہ قیمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو رصد بڑھتی ہے، قیمت کم ہوتی ہے تو رصد بھی کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ جو مجموعی رصد کا خط ہے وہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے۔ ملک میں جتنے بھی آجرین ہیں ان کی وہ جتنے بھی اشیاء اور خدمات پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں سیل کر رہی ہیں، اور ان کو اس کے اگینسٹ کتنی وصولیاں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ان دونوں کا جو ریلیشن شپ ہے وہ مجموعی رصد کا خط کہلاتا ہے۔ اب جتنے بھی آجرین ہیں وہ اشیاء اور خدمات کو کم از کم اس پرائس پر سیل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جہاں پر ان کے مصارف پیدائش پورے ہو رہے ہوں، تبھی وہ پھر لوگوں کو روزگار مہیا کرتے ہیں۔ اگر ان کے مصارف پیدائش پورے نہیں ہوں گے تو پھر وہ لوگوں کو روزگار مہیا نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ملک میں کیونکہ جو روزگار ہے وہ سرمایہ کاری پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے، اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آجرین کو ان کی اشیاء کی کم از کم اتنی قیمت ضرور وصول ہو کہ ان کے مصارف پیدائش وہ پورے ہو جائیں۔ تو دوسرے الفاظ میں مجموعی رصد کیا ہوگی؟ یہ اشیاء اور خدمات کی اس بازاری قیمت کے برابر ہوگی جن پر کسی بھی فرم کے جو مصارف پیدائش ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں، تاکہ وہ اس سطح پر جتنی بھی پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پر لوگوں کو روزگار مہیا کر سکیں۔ اگر مصارف پیدائش پورے نہیں ہوں گے تو جو آجرین ہیں ان کے لیے لوگوں کو روزگار مہیا کرنا مشکل ہو جائے گا۔
لہٰذا روزگار کی جو مقداریں ہیں، مختلف مقداریں ہیں، ان کو مہیا کرنے کے لیے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آجرین کو اتنی وصولیاں لازماً جو ہے وہ ملیں تاکہ جو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ پوری ہو جائے۔ ڈائیگرام کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں۔ بک میں بچے بنی ہوئی ہے آپ کے، یہاں پہ ہمارے پاس وائی ایکسس پر متوقع وصولیاں ہیں اور ایکس ایکسس پہ قومی آمدنی ہے، یا اس کو آپ مجموعی رصد کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے نا، ہم پوری مجموعی رصد دیکھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے قومی آمدنی بھی اشیاء اور خدمات کی بازاری مالیت کا نام ہی ہے، اور رصد بھی اسی کا نام ہے کہ جتنی بھی اشیاء اور خدمات پروڈیوس ہو رہی ہیں ان کی جو بازاری مالیت ہے، جب وہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے آتی ہیں تو وہ بھی مجموعی رصد ہی کہلاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آجرین جو ہے وہ کسی بھی شے کی مخصوص مقدار تب ہی سیل کریں گے جب ان کی جو ایکسپیکٹڈ ریونیو ہے وہ کم از کم اتنی ہوگی کہ ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ پوری ہو جائے۔ جیسے یہاں پہ فرض کرتے ہیں، یہاں پہ اگر جو قومی آمدنی ہے یا مجموعی رصد ہے وہ 100 کروڑ روپے ہے Y1، تو اگر ان کو 100 کروڑ روپے کی وصولی ہوگی تب بھی وہ یہ پروڈکشن کریں گے اور مارکیٹ کے اندر سیل کریں گے۔ اس کے بعد اگر Y2 کی بات کی جائے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ریونیو کتنی ہونی چاہیے، 200 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی مالیت کی اشیاء اور خدمات پروڈیوس ہو رہی ہیں، جتنے بھی ان کے مصارفِ پیدائش ہیں، جتنے لوگوں کو وہ روزگار مہیا کر رہے ہیں اور ان پہ جو لاگت آ رہی ہے، ان کی مدد سے جو چیزیں بن رہی ہیں، ان سے جو ریونیو وصول ہونی چاہیے وہ بھی ان کی لاگت کے برابر ہونی چاہیے، تبھی جو ہے وہ اشیاء و خدمات جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے آتی ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر معیشت میں جو ہے ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس کو کامل روزگار کی سطح کا نام دیتے ہیں، جہاں پہ ملک کے تمام مسائل جو ہے وہ بہترین طریقے سے استعمال میں لائے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ پوائنٹ جو ہے وہ YF کے ذریعے شو کیا گیا ہے، جسے آپ فل امپلائمنٹ لیول آف انکم کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے جتنے بھی وسائل ہیں وہ ان کو ایکسپلور کیا جا چکا ہے، بہترین طریقے سے استعمال میں لایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ کرو جو ہے یہاں پہ آ کے کیا ہو جاتا ہے، ورٹیکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے اضافہ، روزگار میں اضافہ جو ہے پھر پاسبل نہیں ہوتا۔ تو مجموعی رصد جو ہے وہ کس کے برابر ہے، قومی آمدنی کے برابر ہے، اور اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو یہ کس کے برابر آ جاتی ہے، صرف پلس بچت پلس ٹیکس، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کی کیا ہے، رصد کے ہی ذرائع ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی مدد سے پھر آگے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک بند معیشت کا ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ بند معیشت کیا ہے، جس کے کوئی بیرونی تعلقات نہیں ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے کنٹری کے اندر، اور یہاں پہ ہم نے ڈائیگرام یہ جو OH خط ہے یہ شو کر رہا ہے رصد کو، مجموعی رصد کا خط ہے یا قومی آمدنی کا خط ہے، اور اس میں موجود ہر پوائنٹ جو ہے شو کر رہا ہے کہ اشیاء اور خدمات کی جو مخصوص مقدار ہے وہ کس قیمت پر جو ہے وہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ پازیٹیو سلوپ ہے، اور ساتھ میں یہ جو مکمل روزگار کی سطح پہ جب ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ کیا ہے، ورٹیکل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ اکانومی کے اندر جو پروڈکشن ہے وہ پھر میکسیمم ہوتی ہے۔ ان پر ہونے والے اخراجات کے مجموعے کے نام جو ہے وہ مجموعی طلب ہے۔ ملک میں جتنی بھی اشیاء اور خدمات پیدا ہوتی ہیں ان سب پہ جتنے بھی اخراجات آتے ہیں، لوگ اشیاء اور خدمات کو خریدتے ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے وہ مجموعی طلب کہلاتا ہے۔ اس میں عام صارفین کی طرف سے کیے جانے والے خرچے بھی شامل ہیں، سرمایہ کاری شامل ہے، مختلف پروجیکٹس پہ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جو پرچیزز ہیں، گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں مختلف پروجیکٹس پہ، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایج لائن جو ہے یہ خط تنصیفی ہے، یہ جو ہے خط ہمارے پاس مجموعی طلب کا خط ہے، ڈی یہ ڈیمانڈ، ٹھیک ہے۔ اس میں تینوں شامل ہیں، عام صارفین کے خرچے بھی، سرمایہ کار بھی، اور حکومت کے اخراجات بھی اس میں شامل ہیں۔ اور جہاں پر یہ قطع کرتے ہیں وہیں پھر آپ کو پتہ ہے قومی آمدنی کا توازن بھی ہوتا ہے، جب جتنی بھی اشیاء اور خدمات اکانومی کے اندر پروڈیوس ہو رہی ہیں، یا یہی پوائنٹ ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ملک میں کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور ملک میں قومی آمدنی کی سطح کتنی ہے۔ کینز جو ہے وہ اسی کو مؤثر طلب کا نقطہ بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر مجموعی طلب اور مجموعی رصد آپس میں برابر ہوتے ہیں،
وہاں پر جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ افیکٹو ڈیمانڈ کہلاتی ہے۔ اور کینز کے کنسیپٹ میں افیکٹو ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر قومی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے تو اس افیکٹو جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ کرنا ضروری ہے، تب یہ خط جو ہے وہ اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گا اور انکم میں کیا ہو جائے گا یا پروڈکشن میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس خط کو اوپر شفٹ کرنے کے لیے ان تینوں ایلیمنٹس کو بڑھانا ضروری ہے، یا تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی بڑھ جاتا ہے تب بھی خط جو ہے اوپر کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ صرف کی بات کی جائے تو یہ صرف جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے مختتم ملانے صرف پہ لوگ کتنا جو ہے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ایم پی سی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کی رسم و رواج کیا ہے، فیشن کیا ہے، عادات کیا ہے۔ تو اس کو فوری طور پر اس پر اثر انداز ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کار تو بس یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکسز کو کم کر دے، جس سے لوگوں کی جو قابل تصرف آمدنی ہے وہ بڑھ جائے گی، لہٰذا اخراجات میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہوگا۔ جب لوگ زیادہ اسپینڈنگ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ سرمایہ کاری کی بات کی جائے تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ شرح سود پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور سرمایہ کی استعداد مختتم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو شرح سود آپ کو پتہ ہے خاص پیریڈ کے لیے فکس ہوتی ہے، تو سرمایہ کاری کی جو استعداد مختتم ہے اس کو بڑھا کر مختلف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مختلف ٹیکس کے ذریعے اس کو بڑھا کے جو ہے وہ سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مختلف مثلاً گورنمنٹ کو چاہیے کہ سبسڈیز فراہم کرے، ٹیکس فری زون بنائے، جس سے سرمایہ کاری کی استعداد مختتم میں اضافہ ہوگا۔ گورنمنٹ پرچیزز کی بات کی جائے تو اس میں بھی اضافے یا کمی کے لیے باقاعدہ جو ہے پھر وہ منظوری درکار ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، اور مختلف سیاستدانوں کے جو ہے وہ ان کے آپس کے مفاد بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ سی اور آئی جو ہے وہ یہ موجود ہے جن پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، جن کو بڑھا کر جو ہے قومی آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کینز جو ہے وہ مجموعی طلب اور مجموعی رصد کے جو شیڈول ہیں ان کے ذریعے جو ہے یہ بتاتا ہے کہ ملک میں روزگار کی سطح کا تعین کیسے ہوگا اور قومی آمدنی کی سطح کا تعین کیسے ہوگا۔ تو کینز کے نظریے کے مطابق جو ہے ملک میں روزگار کی جو سطح ہے وہ آمدنی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بالکل جیسے ضارب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ملٹی پلائر کے بارے میں، کہ ضارب کیا ہے کہ جب ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آمدنی میں کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس طرح جب آمدنیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور جب یہ روزگار ملتا ہے تو یہ آگے ملٹی پلائی کرتا ہے اور اس سے مزید لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملتا ہے۔ مثلاً اگر کسی خاص ایریا میں کوئی کارخانہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کارخانے میں کے ارد گرد جو ہے کوئی نہ کوئی ورک شاپ بن جائے گی، یا پھر چائے کا ایک چھوٹا سا ایک ہوٹل بن جائے گا، اس کو وہاں پہ اور کوئی کارخانہ بن جاتے ہیں تو وہاں پہ رہائشی کالونیاں بن جاتی ہیں، وہاں پہ ظاہر بات ہے لوگ جو اپنی یہ جو جنرل اسٹور ٹائپ ہے وہ قائم ہو جائیں گے، بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول بن جائیں گے۔ تو اس طرح ابتدائی جو روزگار ہے اس میں اضافے سے بہت زیادہ لوگوں کو آگے پھر روزگار فراہم ہوتا ہے۔ تو قومی آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ روزگار میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور مزید سے مزید لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملتا ہے۔ اور اس سب میں جو ہے وہ جو مؤثر طلب ہے یا مجموعی طلب ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ لوگ جو ہے اشیاء خدمات کو ڈیمانڈ کریں گے تب ہی جو ہے سرمایہ کاری ہوگی۔ کینز کے مطابق جو 1930 کا بحران آیا تھا، عالمی اقتصادی بحران جس کو کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ڈیمانڈ کا کم ہونا ہی تھا۔ لوگ جو ہے وہ اشیاء اور خدمات کو اتنا ڈیمانڈ نہیں کر رہے تھے جتنی کہ وہ پروڈیوس ہو رہی تھی، لہٰذا کیا ہوا، آہستہ آہستہ اشیاء کی جو پروڈکشن ہے ان کے مقابلے میں طلب کم ہوتے گئی، رسد بڑھ گئی، قیمتیں گرنا شروع ہو گئیں، اور کارخانے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو گئے اور لوگ جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار ہو گئے۔ تو کینز کا کہنا ہے کہ ایسے ٹائم میں جب نظر آ رہا ہے کہ اکانومی سرد بازاری کا شکار ہو رہی ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ ایسے سٹیپس لے کہ وہ مؤثر طلب کو بڑھائے۔ جب اشیاء کی ڈیمانڈ ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ جو سٹاک موجود ہے وہ سیل ہونا شروع ہو جائے گا، تو کارخانے دوبارہ جو ہے وہ ورکنگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح اکانومی میں جو ایک سویر قسم کا ڈپریشن ہے اس سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کینز کی تھیوری تھی جس میں اس نے مجموعی رصد اور مجموعی طلب کے ذریعے جو ہے وہ
نظریہ روزگار کو بیان کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے، لیکن کینز کی جو تھیری ہے اس میں بھی بہت سے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں جن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ صرف قلیل عرصے کے ساتھ ہی ڈیل کرتی ہے، عرصہ طویل میں جو ہے یہ تھیری جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں بھی مزیوم کیا گیا ہے کہ مکمل مقابلہ کے حالات پائے جاتے ہیں، حالانکہ ریالٹی میں جو ہے کسی اکانومی میں مکمل طور پر مکمل مقابلہ کے حالات نہیں ہوتے، بلکہ ایک خاص مارکیٹ کی بھی بات کی جائے معیشت کے اندر تو وہاں پہ بھی مکمل مقابلہ کی تمام شرائط کا پورا ہونا مشکل ہے۔ دوسرا یہ جو تھیری ہے یہ زیادہ تر جو ہے ان کنٹریز کے لیے زیادہ یوزفل ہے جو کہ ڈیولپ ہیں، ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ وہاں پر ہی ایسا ہوتا ہے کہ روزگار میں جو کمی آئی ہے وہ زیادہ تر مجموعی طلب میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جو پسماندہ ممالک ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ جو ہے بے روزگاری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، صرف طلب میں کمی نہیں ہوتی بلکہ وہاں پہ لوگ افراط آبادی ہوتی ہے، سرمایہ کی کمی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے بے روزگاری کے مسائل جو ہیں وہ ترقی یافتہ مقابلے میں ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کینز کی جو تھیری ہے وہ ترقی یافتہ ممالک پہ درست ثابت ہوتی ہے، اس پہ اطلاق ہوتا ہے، یہ تھیری جو ہے وہ پسماندہ ممالک کے لیے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ زیوم کیا گیا کہ طریقہ جو پروڈکشن کے لیے میتھڈ استعمال ہو رہا ہے اشیاء کو بنانے کے لیے، سرمایہ کی مقدار ہے اور جو مزدوروں کی استطاعت کار ہے وہ بھی سیم ہے، تو یہ بھی جو مفروضے ہیں وہ غلط ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عملی زندگی میں درست ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شومپیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کینز کی جو تھیری ہے یہ کبھی بھی اتنی فیمس نہیں ہوتی اگر ملک جو ہے وہ 1930 کے جو بحران ہے اس کا شکار نہ ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مطابق کینز کی جو تھیری ہے وہ اقتصاد بازاری کی ہی تھیری یا اقتصاد بازاری کی معاشیات کا نام دیا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر ڈیل کیا گیا ہے کہ ملک کو اقتصاد بازاری سے کیسے بچانا ہے۔ کینز کی تھیری سرمایہ دارانہ نظام پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، یہ ایک پرفیکٹ یا پھر مخلوط معاشی نظام پر جو ہے لاگو ہوتی ہے، ایک پرفیکٹ قسم کا جو سوشلزم سسٹم ہے جس میں سارے کے سارے اختیارات ہی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں، تو ان تھیریز میں جو ہے وہ یا اس نظام میں جو ہے وہ کینز کی تھیری درست ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کچھ اس کے تنقیدی پوائنٹس تھے، لیکن اس کے بعد اوورال دیکھا جائے تو کینز کی جو تھیری ہے یا کینزین جو اکنامکس ہے وہ ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے اکنامکس کو بالکل نیا رخ دیا، ایک نیا موڑ دیا، اور اس میں ایسے کانسیپٹ جو ہے وہ پیش کیے جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریالٹی پہ بھی مبنی تھے، اور جن کا جو ہے اطلاق فوری طور پر جو ہے وہ اکانومی کے اندر لازمی تھا جب جو ہے کینزین کی تھیری جو ہے وہ پیش کی گئی۔